وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله في أيام معدودات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری و مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے عظیم الشان دن جاری اور ساری ہیں. ان دنوں کی فضیلت آپ احباب کو بتا دی گئی ہے کہ یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے محبوب ترین دن ہے. ان دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور اسی طرح قربانی کے مسائل، اور ان دنوں میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے جو ہمارے معاشرے کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہے، وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو پہنچے تو وہاں آپ نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. وہ انسانی دستور و منشور کا ایک علم بردار خطبہ ہے. اگر اس خطبے کی روشنی کے اندر زندگی گزاری جائے تو بڑی پیاری اور عظیم زندگی گزرتی ہے. وقت نے اجازت دی تو وہ خطبہ، اس کے دستور و منشور آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو محترم بھائیو، یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں خود فرمایا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے اس دن سے لے کر آج تک فرمایا مہینوں کی جو گنتی ہے 12 وہ 11 ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اور فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن، اے لوگو ان حرمت والے مہینوں میں ظلم و زیادتی نہیں کرنی. یہ مہینہ حرمت والا ہے. حرمت والے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ وہ عظیم دن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اور جن دنوں کی اللہ قسم اٹھائے آپ سمجھے کہ ان دنوں کی رب کے ہاں کتنی عظیم فضیلت اور مقام و مرتبہ ہوگا. فرمایا کہ والفجری، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے جب اکثریت سوئی ہوتی ہے، بابرکت وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی ٹولی آئی ہوتی ہے، کلمے لے کر، رجسٹر لے کر ابن آدم کی روٹین دیکھتے ہیں، آتے ہیں نماز لکھنے کے لیے.
ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا لوگوں فجر کا وقت یہ فرشتوں کی حاضری کا ٹائم ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن پڑھے جانے کا وقت ہے۔ فجر کا وقت فرمایا کہ یہ سونے کا وقت نہیں، قرآن اور فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، مجھے عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم ہے، اللہ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی۔ اور امام ابن قیم دیگر ائمہ نے ان 10 دنوں کو رمضان کے دنوں سے بھی افضل کہا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر حج ہے، ان 10 دنوں کے اندر عرفہ کا روزہ ہے، ان 10 دنوں کے اندر نبی پاک کا حج کا خطبہ ہے، بڑے سارے فضائل ہیں جو رمضان کے 10 دنوں میں نہیں ہیں، لیکن رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ ان سے افضل ہیں۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خصوصاً حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اسپیشل بازاروں کے اندر نکل جایا کرتے تھے اور جا کر بلند آواز سے تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا کہ لوگ ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، لوگ ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، جو نیکی کرو گے اللہ کو باقی دنوں کی بنسبت ان دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ جتنا نیکی کا ثواب زیادہ ہے اتنا گناہ کا جو ہے وبال بھی اتنا زیادہ ہے۔ ایک تو حرمت والے مہینے کی حرمت پامال کرنا، اور پھر یہ عظمت والے دن 10، ان دنوں میں جتنا ثواب ڈبل ٹرپل ملتا ہے، اسی طرح گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے انسان کے خاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ ان دنوں کے اندر تحلیلات کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تکبیرات کثرت سے پڑھو، تسبیحات کثرت سے پڑھو۔ فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ لحظہ فرمایا کہ ذکر و اذکار کی کثرت کرتے رہو۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جتنے کلمات ہیں، تحلیل کا کلمہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ اللہ کے اذکار میں سے سب سے افضل ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا کلمات کا، تو فرمایا کہ انسان کے نامہ اعمال کے نہ صرف ایک پرچی چٹھی نکلے گی جس کے اوپر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، اور اس کو جب وزن کیا جائے گا اس کے سارے گناہوں کے اوپر وہ چٹھی ایک بھاری اور وزنی ہو جائے گی۔ تو اس کلمے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کثرت کے ساتھ فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، ساری تسبیحات کی علیحدہ علیحدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شان فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں کے اندر جو سب سے اہم ترین فریضہ ہے وہ سنت ابراہیمی ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے قربانی، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قربانی کو ہر امت کے اوپر مشروع کیا تھا۔ جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے لوگ گزرے ہیں، ہر ایک کا قربانی کا طریقہ تھا، اللہ نے سب کے اوپر قربانی کو مشروع کیا ہے۔ سب کا جتنے مذاہب گزرے ہیں، اور قربانی یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم پیغمبر کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ انسان فرمایا اللہ کا عظیم تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور قربانی کے جانور کے حوالہ سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں، چند منٹوں کے اندر وہ سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قربانی خریدنے لگو نیت خالص کر لو، کوئی بھی کام کرو، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، جو بھی نیکی کرنا شروع کرو نیت خالص کر لو کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قربانی قبول کن لوگوں کی ہوتی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ کیا اس کیٹیگری میں یہ قربانی کرنے والے آتے ہیں؟ اللہ نے وصف بیان کہ قربانی اس کی قبول کروں گا، انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی کرنے والا متقی ہے
زنا سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، بدکاری اور سارے معاشرے کی جتنی خرافات ہیں ان سے بچتا ہے۔ متقی کون بندہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی کی تعریف کیا کرتے تھے، اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہو، خاردار ٹہنی سے اس کو گزرنا پڑے، کتنے کپڑے سمیٹ کر سکیڑ کر ان کو اکٹھا کر کے گزرتا ہے کہ کسی کانٹے میں کپڑا اٹک کر پھٹ نہ جائے۔ اسی طرح متقی بندہ دنیا کے اندر ہر گناہ سے بچے، وہ متقی بندہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پل صراط اللہ نے جہنم کے بالکل اوپر بنائی ہے، اوپر سے گزرنا پڑے گا، لوگ پل صراط سے گر کر گھٹنوں کے بل جہنم کی اس بٹھی میں گر رہے ہوں گے۔ اس وقت فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، ہم پرہیزگار اور متقیوں کو اس وقت بچائیں گے۔ پرہیزگار بندے کی بڑی شان اللہ نے بیان فرمائی، اور سورہ رحمان کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈرنے والا اس کے لیے جنتیں بھی میں نے دو بنائی۔ جو متقی ہے وہ ڈرتا ہے اللہ کے نافرمانی سے، رسول کی سنت اور رسول کے تمام تر تعلیمات کی حکم عدولی سے بچتا ہے وہ، تو اس لیے قربانی اس بندے کی قبول ہوگی جو بندہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ قرآن پاک سورہ المائدہ کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، 6 پارے میں اللہ نے فرمایا 2 نوجوانوں نے قربانی قبول کی، میرے سامنے پیش کی۔ ایک نوجوان نے اللہ کے سامنے قربانی قبول کی، پیش کی، اللہ نے قبول کر لی، اور دوسرے نے پیش کی، اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ یہ کون تھے؟ فرمایا اذ قربا قربانا، جب 2 نوجوانوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی ریجیکٹ کر دی اور ایک کی قبول فرمائی۔ فرمایا کہ آدم پیغمبر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی، قابیل کی قربانی کو اللہ نے جو ہے نہیں قبول فرمایا۔ اللہ نے وہاں قرآن میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی قبول کرتا ہے تو پرہیزگار گناہوں سے بچنے والے کی کرتا ہے۔ ہر بندہ چھری اٹھا کے کروڑوں کا جانور لے کے آ جائے نہیں قبول ہوگی، جب تک اس کو سابقہ زندگی صاف نہیں رکھنی پڑے، صاف نہیں کی اس نے۔ تو پہلی بات کلیئر ہو گئی کہ قربانی پرہیزگار کی قبول ہوگی، باقی کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ موحد بندہ ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اس کے بعد رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا جانور کیسا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جانور لا تذبح الا مسنہ، مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں۔ اب جانوروں کی عمریں ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے محدثین پر، انہوں نے ایک مسئلے پر حدیث کے باب قائم کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کرنے والا ایک انسان ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب سن الاضحیہ، قربانیوں کے جانوروں کی عمروں کا بیان۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسنہ جانور اونٹ کے اندر کب ہوتا ہے؟ جب وہ 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں اونٹ چلا جائے، اس وقت وہ قربانی کے قابل ہے۔ گائے ہے، آپ کا بیل ہے، کوئی بھینس بھی کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے اندر عمر کا کیا ہے کہ یہ جانور اپنے 2 سال مکمل کر کے 3رے سال میں کم سے کم داخل ہوگی۔ اور بھیڑ بکری کے اندر فرمایا کہ 1 سال مکمل کر کے 2رے سال کے اندر یہ داخل ہے۔ تو بھیڑ بکری آپ نے جو کرنی ہے وہ کم سے کم 2 سال کی ہو۔ 6 مہینے والا چکر تو ختم ہے، وہ مجبوری کی صورت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو قربانیاں تقسیم کر رہے تھے، ایک قربانی اس صحابی کو دی، تقسیم کر رہے تو ایک صحابی کے حق کے اندر چھوٹا جو ہے جانور آیا، بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا، تو فرمایا کہ مجبوری سے کر لو، ورنہ مجبوری کے علاوہ جب باقی جانور موجود ہو تو یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بکری بکرا آپ 2 سال کا کریں، بھیڑ لیں، مینڈا لیں، جو بھی کم سے کم 2 سال کا ہو۔ آپ بیل کر رہے ہیں، گائے کر رہے ہیں، کم سے کم اس کی عمر 3 سال ہونی چاہیے۔ اگر اونٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ 6 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جانور بھینگا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو،
اس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا نہ ہو۔ یہ جو شوقیہ طور پر سینگ نکال دیتے ہیں بچپن میں، ان کی قربانی نہیں ہوتی، نہ ہی آپ ایسا جانور خریدیں، کیونکہ جان بوجھ کر جانور میں عیب کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک کے 5ویں پارے کے اندر فرمایا یہ ظالم اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں۔ اللہ کی تخلیق، اللہ نے چیز نکالی ہے، اللہ نے کان جانور کے لگائے ہیں، یہ کیوں کاٹتے ہیں؟ اللہ کی تخلیق بھی تبدیل کر رہے ہیں، شیطان کو حصہ دے رہے ہیں۔ جس جانور کے سینگ ٹوٹ جائیں یا کوئی جان کے نکال دے، ایسے جانور کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کے اندر 2805 نمبر روایت ہے، ایسے جانور کے اللہ قربانی قبول نہیں فرماتا۔ جانور کے سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، جانور کا کان پھٹا ہوا نہ ہو، جانور لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اس کا گوندا یا کمزور قسم کا جانور نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحت مند جانور قربان کر سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصی جانور کی قربانی کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 3122 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے کہ ایسے جانور کی قربانی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حاملہ جانور، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے جانور خریدا، ذبح کیا تو اندر سے بچہ نکل آیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، کیا کریں اس کا؟ فرمایا دل کرے تو کھا لو، اگر دل نہ کرے تو نہ کھاؤ۔ اس کی ماں کا ذبح ہو جانا اندر کے بچے کا ذبح ہو جانا ہے۔ اب وہ بچہ کھا لو تو حلال ہے، اگر نہ کھاؤ تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، اس بندے کا حق ہے کہ وہ ہماری قربانی ہماری عیدگاہ کے قریب عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اور قربانی کا وقت جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہروں والے دیہاتوں میں قربانیاں نماز سے پہلے بھیج دیتے ہیں کہ ہماری قربانیوں کے گوشت نماز پڑھنے سے پہلے دیہاتوں میں چلی جائیں، وہاں سے بن کے آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی جانور، ایسے گوشت کو نفس کا گوشت قرار دیا، اپنے کھانے کا گوشت قرار دیا، سنت ابراہیمی قرار دیا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ لوگوں جانور تم ذبح کرنا ہے، تم نماز کی ادائیگی کے بعد کرو، تو وہ جانور فرمایا قربانی کا ہوگا۔ اگر تم نے قربانی کی نماز عید پڑھنے سے پہلے تم نے قربانی کی تو تم نے اپنے نفس کے لیے قربانی کی، رب کی رضا کے لیے قربانی نہیں کی۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور ذبح کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جانور کو بائیں سائڈ پر لیٹاتے، منہ اس کا قبلہ کی طرف کرتے، اس کا دایاں پاؤں جانور کی گردن کے اوپر رکھتے، ایک ہاتھ سے جانور پکڑتے، دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑتے، اور چھری پکڑنے کے بعد یہ 4 قسم کی رگیں ہوتی ہیں۔ ایک پانی کی جو ہے سانس کی وین ہوتی ہے، اور اسی طرح ایک خوراک کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں۔ مین جو ہوتی ہیں خون والی رگیں کاٹنی ہوتی ہیں، بلکہ ساری کاٹ جائیں، ریڑھ کی ہڈی کو یا پچھلی ہڈی کو نہیں چھیڑنا۔ اگر وہ کٹ گئی تو جانور کے جسم سے جو نکلنے والا حرام خون ہے وہ نہیں نکلے گا۔ یہ رگیں جو ہیں بالکل مکمل کاٹنی ہیں۔ اصل جانور کے جسم کے اندر ایک دم مسفوح ہوتا ہے۔ غیر مسلم کافر کیا کرتے ہیں، وہ جانور کو الٹی سمت سے جانور کی گردن نیچے اور اوپر سے چھرا مار کے اس کی گردن اتار دیتے ہیں۔ یہ جانور کلی طور پر کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس جانور کے اندر وہ حرام خون نکلا نہیں ہے۔ ہم مسلمان اس لیے جانوروں کی یہ ساری رگیں کاٹتے ہیں، سانس والی ہے، خوراک والی ہے، 2 جو خون والی شریانیں ہیں اس کی، ہم وہ ساری کاٹتے ہیں تاکہ جتنا خون حرام ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ ہے۔ دریا خان کے اندر کئی مسائل ایسے بھائی بتاتے رہتے ہیں کہ جہالت کی انتہا۔ اونٹ کو کیسے کرتے ہیں اس بار؟ اس کی بڑی ساری گردن ہوتی ہے، 3 چھرے 3 ٹک لگاتے ہیں۔ ایک جانور کو اذیت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹے جانوروں کو تم نے ذبح کرنا ہے، بڑے کو نہر کرنا ہے، اس کے سینے میں تیز دھار چھرا مار کے اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کا گھٹنا جو ہے دائیں باندھ دیں، باندھنے کے بعد اس کے سینے کے نیچے چھرا ماریں، اس کا سارا خون بہہ جائے گا، وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کی گردن میں 3 ٹک کرنا،
तीन जगह के ऊपर ऊँट को ज़िबा करना, काटना, ये अज़ियत और शरीयत मोहम्मदिया के ख़िलाफ़ है। छोटे जानवरों को ज़िबा करो, बड़े को नहर करना है। और इसी तरह प्यारे पैगम्बर अलैहि सलाम ने फरमाया कुर्बानी के जानवर को किबला की तरफ आप उसका मुंह ज़रूर करें। अगर उसका मुंह किबला की तरफ नहीं होता तो फिर भी कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर ले तो हो जाता है। एक जानवर ऐसा ज़िबा किया जा रहा था जो शरीर किसी जानवर और बड़ा हरकती जानवर काबू से बाहर हो गया, तो साहबा ने उसको पीछे से तीर मार के, नेज़े मार के, ज़ख्मी करके, जब वो थोड़ा नहीफ हो गया, कमज़ोर हो गया, फिर जिस हालत में भी साहबा ने छुरी फेर के उसको हलाल कर दिया। बाद का जानवर बेकाबू हो जाए, ऐसे चीज़ों से उसको गिरा कर, कमज़ोर करके गिरा के फिर जहाँ भी है छुरी चला लो, तकबीर पढ़ के वो जानवर हलाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। और साथ कुरान पाक के अंदर ये दुआ भी है, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज, मेरी नुसुक, कुर्बानी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ये दुआएं भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जब ज़िबा करते तो छुरी को बेहतरीन करके तेज़ करते थे। जानवर को फरमाया राहत पहुँचाओ। हदीस पाक के अंदर अल्फाज हैं कि कुर्बानी के जानवर को राहत पहुँचाओ ज़िबा करने में। अब उसको कैसी राहत पहुँचानी है? एक ही जो है धार के अंदर उसकी गर्दन या उसका वो सारा ज़बा का मामला मुकम्मल कर लो। बार बार ज़रबे न लगाते रहें, बार बार उसको तकलीफ़ और अजियत न देते रहें। एक ही ज़रब के अंदर उसको फ़ौरन जो है उसको ज़बा कर लो। और फरमाया छुरी को, फरमाया कि मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, फुल तेज़ करो। और बेहतर यह है कि जानवर को इंसान खुद ज़बा करे। नमाजी आदमी है, परहेज़ी आदमी है, बेनमाज को बुलाता है, कहता मुझे ज़बा कर दो। जो कभी मस्जिद में नहीं गया, कभी उसका अकीदा भी दुरुस्त नहीं है, उनको बुला के ज़िबा करवाते। तो ये भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है। शायद चंद साल पहले आपके दरिया खान में या किसी मुल्क के अंदर या किसी ज़िले के अंदर मिर्ज़ाई कुर्बानियाँ करते हुए पकड़े गए थे, जिनका ना अकीदा है, मुर्ताद किस्म के लोग हैं, दिहाड़ी के चक्कर में आए हैं, दिहाड़ियाँ लेते हैं, हमारी कुर्बानियाँ ज़ाय करके चले जाते हैं। तो जितने हमारे नमाजी साथी भाई हैं, कोशिश करें कि कसाईयों से भी न करें, खुद करें आप। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किया करते थे, आपके सहाबा करते थे। और इसी तरह फरमाया कि अगर घर में मर्द को थोड़ी हिचक होती है, वो नहीं कर सकता, औरत करना चाहे तो औरत भी कर सकती है। हज़रत अबू मूसा अशरी सहाबी रसूल हैं, वो अपनी बेटियों को कहा करते थे कि तुम खुद कुर्बानियाँ करो। और इसी तरह हदीस पाक के अंदर है कि बड़ा जो जानवर है, गाय है, बैल है, उसके अंदर फरमाया कि 7 बंदे कुर्बानी करें। और जो बड़ा जानवर ऊँट है, उसके अंदर फरमाया कि 10 बंदे शरीक हो सकते हैं। और जो कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का तरीका हमारे मुआशरे के अंदर है, कुरान और हदीस के अंदर ये नहीं है। हम तहई निकालते हैं, फिर पता नहीं किस तरह सारा घुमा फिरा के पता नहीं क्या करते रहते हैं। कुरान कहता है कि ख़ुद भी खाओ, फ़कुलू मिन्हा अतइमुल कानिया वल मुअतर, खुद भी खाओ, रिश्तेदारों को दो और गरीबों को दो। ये 3 तरह का फरमाया, हिस्से करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद फरमाया कि पहले दौर में ये था, इब्तिदा के अंदर 3 दिन तक गोश्त ख़त्म करना ये ज़रूरी हुआ था। फिर अगले साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहब गोश्त खुद भी खाओ, गरीब रिश्तेदारों को भी खिलाओ, और अपने जो दूसरे जो गरीब मुसलमान हैं उनको भी दो, और ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं। शुरू में था ज़ख़ीरा नहीं करना, 3 दिन के अंदर अंदर कुर्बानी का गोश्त ख़त्म करो। किसी के घर में एक टुकड़ा भी गोश्त का मौजूद ना हो, गुनाह होगा। फिर फरमाया जितना तुम चाहो खाओ, और ज़ख़ीरा भी कर सकते हो। और उसके बाद प्यारे पैगम्बर अलैहि सलाम ने एक फरमाया कि बकरी जो है वह पूरे घराने की तरफ से किफ़ायत कर सकती है। अगर सारे बच्चे एक बाप की कफालत के अंदर है तो वाले सब एक बकरी कर ले तो पूरे घर की तरफ से वो कुर्बानी सबको सवाब मिलेगा। अलहदा हैं। फरमाया कि फिर छोटे जानवर में अलहदा फैमिली के बंदे छोटे जानवर में मुश्तरक नहीं हो सकते, बड़े जानवर के अंदर हो सकते हैं, बकरी के अंदर नहीं हो सकते। और उसके बाद प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ये सारी कुर्बानी की चीज़ें बताई हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह कुर्बानी मासूम तरीके से करने की तौफीक दे। कुर्बानी की जब ये ईद पढ़ने आपने जाना है तो भूखे पेट जाए, वापस आके कुर्बानी का गोश्त पका के वो खाएं।
چھوٹی عید میں اللہ کے نبی 3 کھجوریں 5 کھا کے جاتے، پھر جو گھر میں پکا ہوتا آ کے کھایا کرتے، راستہ چینج کر کے جائیں، تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، تکبیریں پڑھتے ہوئے واپس آئیں۔ اس کے بعد سب سے ایک اہم مسئلہ ہے، آخر میں آپ کے سامنے 5 منٹوں میں کر دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے، حج قران کرنے والا ہو، حج افراد کرنے والا ہو، حج تمتع، یہ 3 کیٹیگریوں کے حج ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حج والے ہوتے ہیں، پہلے 2 حج والے احرام جو ہے جب بھی جائیں گے، شوال میں چلے جائیں، ذی القعدہ میں چلے جائیں یا ذی الحجہ کے شروع میں چلے جائیں، پہلے 2 جو بندے ہیں وہ اپنے احرام کے اندر عمرہ کر کے رہیں گے، اور اس کے بعد جو حج تمتع والا بندہ ہوتا ہے فوراً عمرہ کر کے اپنا احرام کھول لیتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو، یعنی مینا کے اندر اس نے ظہر کی نماز سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے اندر مینا کے اندر حاجی وہاں پہنچے، اس کے حج کا یہ پہلا دن ہوتا ہے مینا کے اندر 8 ذی الحجہ کا۔ 8 ذی الحجہ کی حاجی کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مینا کے میدان میں ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، فجر تک مینا کے میدان میں رہے، اور فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے حاجی نے عرفات کے میدان میں آنا ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان کے آنے سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نامیرہ تھی، وہاں تھوڑا سا آرام فرمایا، وادی اورانا تھا، وہاں تھوڑا سا اپنے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اللہ کے نبی عرفات کے میدان میں تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدان عرفات جو ہے، نیچے بڑا کھلا میدان ہے، آگے چٹانیں پڑی ہیں اور ایک چھوٹا سا اوپر پلر کھڑا ہے۔ اس وقت تو یہ حیات و کیفیت نہیں تھی، جو بھی تھی، اللہ کے نبی عرفات کے پہاڑ پر چڑھے، پھر اس کے اوپر اونٹنی کھڑی کی، اونٹنی کے اوپر پھر خود چڑھے، رکاب کے اندر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں حجۃ الوداع کا عظیم خطبہ دیا۔ یہ عظیم خطبہ ہے جس کے تقریباً 25-36 کے جو ہے قریب پوائنٹ ہیں، تو میں آپ کے سامنے چند ایک بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن ہے، عرفات کے میدان میں خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، اور سب سے پہلے آپ نے حدیث پاک پڑھی، یہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ صحابہ 1,44,000 بندے کھڑے ہو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو سوال کرنا ہے کر لو، جو میرے متعلق بات ہے پوچھ لو، شاید کہ اگلے سال میں تمہیں نہ مل سکے، اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی، جو کچھ پوچھ رہا ہے حج عمرے کے مسائل، دین دنیا سب پوچھ لو، اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسے ہوا، اگلے سال ملاقات ہی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ تو آپ نے آخری خطبہ ایسے انداز میں خطبہ دیا کہ جس طرح الوداع ہونے والا بندہ کوئی آخری ضروری وصیتیں کر کے جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں، مسلمان کو خون حرام ہے۔ مسلمان کا خون کس طرح حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے، آج 9 ذی الحجہ کے دن کی جس طرح حرمت ہے، کوئی بندہ کسی کو چھیڑ چھاڑ خانی نہیں کر سکتا، کرے گا تو حرام فعل کا ارتکاب کرے گا۔ اسی طرح مسلمانوں، تمہارے آپس کے خون تم پر حرام ہے، تمہارے مال ایک دوسرے کے لوٹنا تم پر اللہ نے حرام کر دیے ہیں۔ یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دلائل میرے پاس کافی ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا، قتل نہیں کرنا کسی کو۔ اگر ایک مسلمان کے قتل میں پورا علاقہ بھی شامل ہو جائے، اللہ کریم سب کو فرمایا کہ اٹھا کے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا پوائنٹ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، لوگوں، جس طرح مسلمان کی عزت کو، مسلمان کے جان کو قتل کرنا تم پر حرام ہے، اسی طرح مسلمان بھائی کے مال کو کھانا بھی تم پر حرام ہے۔ وہ سود کے ذریعے سے کھاؤ، چوری کر کے کھاؤ، ڈاکہ ڈال کے کھاؤ، یا اس کو بہلا کے جو بھی چکر چلا کے مسلمان کا مال کھاؤ، تم پر مسلمان کا مال حرام ہے۔ اللہ کریم قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے مال ہیلے بہانے کر کے یا باطل طریقے سے مسلمانوں کے مال نہ کھاؤ۔ اور تیسرا پوائنٹ آپ نے یہ فرمایا، اے مسلمانوں، میرے سامنے 1,44,000 لوگ کھڑے ہو، یاد رکھ لو، جہالیت کے جتنے امور تھے اللہ نے سب میرے پاؤں کے نیچے رکھ کے دبا دیے، ختم کر دیے ہیں۔ کیا تھا؟ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جہلیت کی جتنی رسمیں تھی، جہالت کے جتنے رسم و رواج تھے،
اللہ نے محمد عربی کے قدم کے نیچے رکھ کے ساری رسموں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ آپ فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، آج کے بعد جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا یا تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، راہ راست پر نہیں رہے گا۔ اب تمہارے پاس بہترین طریقہ اسلام ہے، اسی کے اوپر تم نے کاربند رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے چوتھے نمبر پر فرمایا جہلیت کے جتنے خون ہیں، ایک قبیلہ کسی کا بندہ قتل کرتا تو 40 سال تک لڑائیاں جاتی تھیں، چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر لوگ لڑتے، قتل و غارت کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے قبیلے کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون، یہ میرا حلیف قبیلے کا بندہ تھا، اس کو مارا گیا تھا، میں آج اپنے حلیف قبیلے کا خون تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جتنی پرانیاں دشمنی ہیں اے صحابہ، میرے اپنے دور کے دوسرے جو ہے صوبوں سے آنے والوں، جتنی پرانیاں دشمنی کینے سب ختم کر دو۔ اللہ نے ساری چیزیں ختم کر دی ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَرِبَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، یہودی بدبخت ایسے تھے، لوگوں کو پیسے دیتے پھر اوپر ٹیکس بھی لگا دیتے، اور پھر کیا کرتے جب وہ نہ دے سکتے ان کی بیویاں بٹھا لیتے تھے، ان کے بچے قید کر لیتے تھے۔ فرمایا کہ آج کے بعد جتنا بھی تمہارے ایک دوسرے کے اوپر سود کی رقمیں چڑھی ہوئی ہیں، میں اللہ کا نبی سب رائے دان کر دیتا ہوں۔ میرے چچا عباس کا جو سود جس نے بھی دینا ہے، میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کو سود نہ دے۔ ہم اپنے گھر سے آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا سود کا معاملہ آپ نے سنایا آپ کو کہ جہنم کے اندر سپیشل سود خوروں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک خون کی نہر ہے، خون کی نہر کے اندر سود خوروں کو دبویا جائے گا۔ اور پھر حدیث کے اندر فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدیہ، سودی معاملات کے اندر فرمایا کھانے والا سود، کھلانے والا، سود کو لکھنے والا اور سود پر گواہی دینے والا، چاروں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا لوگوں سود کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ اور 6 نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے صحابہ عورتوں کا خیال کرتے رہنا، واستوصوا بالنساء، عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں پر کبھی ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ صحابی رسول حکیم آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما حق زوجۃ احدنا علیہ، اللہ کے نبی جی بیویوں کا کیا حق ہے ہم پر؟ فرمایا کہ وہی کھانا کھاؤ جو تم کھاتے ہو، بیویوں کو وہی کھلاؤ، جس طرح کا لباس خود پہنتے ہو بیویوں کو بھی ویسا پہناؤ، اپنی بیوی کے چہرے پر کبھی نہیں مارنا، اپنی بیوی کو کبھی بدصورت نہیں کہنا، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کبھی بھی بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، خود بھی نکل کے نہیں جانا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7ویں نمبر پر فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت والا نہیں ہے وہ بندہ ایماندار بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانہ، ایمان والو اللہ تمہیں امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ جو بندہ امانت میں خیانت کرتا فرمایا وہ بندہ ایماندار نہیں ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب سنت، کتاب اللہ و سنت رسولی، اپنے اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عضو علیہا بالنواجذ، قرآن کو ایسے پکڑ لو جیسے داڑ کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ ساری باتیں کی۔ اور 9ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے، اللہ کو کیا کہو گے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ اگر میرا اللہ تم سے پوچھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تھے تو انہوں نے تمہیں کیا بیان کیا؟ انتم قائلون، تم کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی کو صحابہ کہتے ہیں وانتم تسألون عنی فی فما انتم قائلون، اللہ پوچھے میرا نبی آیا تھا کیا تمہیں دے کر گیا ہے؟ تو سارے صحابہ یک زبان کہتے ہیں نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تیرے نبی نے اپنی دعوت کا حق ادا کر دیا، تیرے نبی نے خیر خائی کی انتہا کر دی، تیرے نبی کو جو بھی پیغام ملا اللہ اس نے ہم تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد 10ویں بات یہ ہے، آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ارقاءکم ارقاءکم ارقاءکم، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے مزدوروں کا خیال کرنا۔ یہ 3 مرتبہ جملہ فرمایا کہ مزدوروں کو وہی کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، فرمایا کہ اطعموہم کما مما تاکلون، جو کھانا تم خود کھاتے ہو ملازموں کو وہی کھلاؤ۔
اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَكْسُوهُم مِّمَّا تَلْبَسُونَ، جو لباس تم پہنتے ہو اپنے مزدوروں کو، خادموں کو بھی وہی پہنایا کرو۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا